اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی۔ آپ ٹائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود آج سے جری زیدی صاحب ہیں۔ شکریہ بھائی آپ کا آنے کا۔ تو ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ایپیسوڈ 2 ہم آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی جو صلح تھی اس کے بارے میں آپ نے لاسٹ ویک ایپیسوڈ نمبر 1 دیکھا تھا۔ یہ 4 قسطوں کا پروگرام ہے۔ اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے قسط نمبر 3 لے کے آئیں گے۔ تو قبلہ، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ ذرا پچھلے جو پروگرام تھا اس کا ریکیپ دیجیے گا اور انٹروڈکشن بھی آپ ذرا ناظرین کو دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کا۔ اور آج ہماری گفتگو دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی کے حوالے سے ہمارے 4 پروگرامز جو ہیں وہ پورے مہینے رمضان میں، ماہ رمضان میں انشاءاللہ چلیں گے۔ اور آپ سب کو اس چیز کی بھی تلقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ احکر کو، برادر عزیز علی بھائی کو، پروڈکشن ٹیم کو، پورے چینل والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ واقعی 1-2 پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں اس کو لانے میں ان سب کی محنتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے سعادت ہوگی۔ اور گفتگو یہ چل رہی تھی امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک روایت علل الشرائع کی نقل کی تھی، اور اس علل الشرائع کی روایت میں ہم نے نقل کیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ کبھی امام نے اپنی حجت ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، کبھی رسول کے قول سے استناد پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان، کہ وہ دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں صلح کی حالت میں ہوں، وہ ان قامہ، چاہے قیام کی حالت میں ہوں یا برسر پیکار ہوں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ امام ہیں۔ اس کے بعد ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 اہم وجوہات جو انتظامی حوالے سے تھی جس کی وجہ سے ہوئی۔ ایک وجہ جو امام اور ان کے چاہنے والوں کی شہادت کا معاملہ تھا، اس صورت میں امام نے اس کو مستدل بنایا اور اس سے ثبوت پیش کیا۔ دوسرا ثبوت جو پیش کیا وہ یہ کیا کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے حدیبیہ کے مقام پہ صلح کی تھی، اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کو پسند کیا اور اسی طریقے سے صلح کی جس طریقے سے رسول اللہ نے کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہماری جو گفتگو کا مرکز ہوگی وہ یہی صلح حدیبیہ کے حوالے سے ہوگی کہ صلح حدیبیہ میں کس طریقے سے کیا چیز ایسی پیش آئی جس کی وجہ سے وہ صلح واقع ہوئی، اور کس طریقے سے اس صلح اور اس صلح میں مشابہت ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، اور ہم اپنے تمام سامعین سے اور ناظرین سے ایک دوبارہ آپ کو امام کی ولادت کی تبریک پیش کرتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سیدوں کی انشاءاللہ ہمیں رفاقت نصیب کرے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں ہمارا مقام رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اب آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا، اس کی ذرا بیک گراؤنڈ ذرا بتائیے گا۔ بہت شکریہ علی بھائی، اور یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا کہ صلح حدیبیہ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو میں نے ایک آسان کتاب کا انتخاب کیا، اور کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ یہ کتاب علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی ہے، اور مکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور، پاکستان کی چھاپ ہے، اور یہ بہترین کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے سلفی حلقوں میں سیرت کے حوالے سے۔ اس میں کہتے ہیں، صلح حدیبیہ کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں، اور ذی قعدہ 6 ہجری کو کہتے ہیں عمرہ حدیبیہ کا سبب
کہ جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے، اب میں تھوڑا سا آپ کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی تھی، تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوئے، آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی، کنجی یعنی چابی لی، اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کی۔ آپ نے صحابہ کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی۔ تو رسول اللہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکے جا رہے ہیں اور عمرے کو ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال، اب یہ صحابہ کا فہم تھا، یہ رسول اللہ نے نہیں کہا تھا اس سال، وہ یہ سمجھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہذا صحابہ کرام بھی اس سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی روانگی ہوئی، تو یہ خواب دیکھا رسول اللہ نے، اب روانگی ہوئی۔ آپ نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کی ہمراہ روانہ ہوں۔ تو اس بارے میں پھر بتاتے ہیں کہ کون آیا ہوا کون نہیں آیا۔ پھر بہرحال مکی کی جانب مسلمانوں کی حرکت کے حوالے سے ایک اور ہیڈنگ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا رخ مکی کی جانب تھا، ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے قربانی کو قلادے پہنا دیے، یعنی انہوں نے ہدیے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اس کو قربانی کہیں گے تاکہ مسلمانوں کو ذہن میں رہے اور سننے والوں کے لیے آسانی ہو۔ کوہان چیر کر نشان بنا دیا اور عمرے کا احرام باندھا، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عمرے کا احرام جب باندھ لیا تو اس کے بعد لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ آگے قبیلہ خزاعہ، اب یہ صفحہ 460 پہ آ گئے، ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ پھر وہ پورا بتاتے ہیں کس طریقے سے رسول اللہ آتے گئے، کیا کیا ہوتا گیا۔ اب بیت اللہ سے مسلمانوں کی روکنے کی کوشش شروع ہوئی۔ یہاں پہ قریش نے کوشش کری کہ مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ تشریف نہ لائیں اور وہاں عمرہ ادا نہ کریں۔ تو اس حوالے سے کہا گیا کہ بھائی انہوں نے کچھ تفصیلات یہاں پہ بتائی جاتی ہیں۔ قریش کو جب یہ اطلاع دی گئی تو اس کے بعد آپس میں وہ مشاورتیں شروع ہو گئیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ صلح حدیبیہ کا پیش خیمہ کیا تھی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ نے عمرے کی غرض کی خاطر آپ نکلے تھے۔ جب آپ عمرے کی غرض کی خاطر آپ نکلے تو آپ ایک مقام پر پہنچے اور وہاں سے آپ کا ارادہ یہ تھا، آپ نے گرد و نواح کے جو اعراب تھے، جو بادیہ نشین تھے، ان تک کو دعوت دی کہ وہ بھی آئیں اور وہ بھی چلیں ساتھ میں۔ اور رسول اللہ نے جان بوجھ کر عمرے کا احرام پہن لیا تاکہ یہ پیغام دیا جا سکے کہ دیکھو میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں صرف صلح و آشتی کے لیے اور پیسفل مینز کے ذریعے سے میں صرف چاہتا ہوں کہ میں عمرے کو انجام دوں اور واپس چلا جاؤں، کیونکہ کعبے پر سب کا حق ہے۔ یعنی کعبے پر اس زمانے میں کوئی بھی عرب میں سے کوئی بھی آتا تھا، وہ کعبے میں جا کے عبادت کرتا تھا اور چلا جاتا تھا، کوئی بھی کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا تھا وہاں سے۔ تو رسول اللہ کا بے الفاظ دیگر بے زبان حال یہ کہنا تھا کہ بھائی جس طریقے سے سب کو اجازت ہے تو اس طریقے سے مجھے بھی اجازت ہونی چاہیے کہ میں جاؤں اور وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کو انجام دوں۔ چنانچہ یہی کوششیں اور کاوشیں انجام دی جا رہی تھیں، اور اسی حوالے سے ہمارے پاس دوسرا حوالہ جو ہے وہ سیرت النبی ابن ہشام کا ہے۔ ابن ہشام کی سیرت مشہور و معروف ابو محمد عبد الملک ابن ہشام، اور ان کی جو اچھی خاصی سیرت ہے وہ محمد بن اسحاق ابن اسحاق جنہیں کہتے ہیں، ان کی تفسیر سے ماخوذ ہے اور ان کی سیرت سے ماخوذ ہے گویا۔ یہ جلد 2 ہے، ادارہ اسلامیات پاکستان کی چھاپ ہے۔ اور اب بیعت الرضوان کا معاملہ آتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو ایک مقام پر روک لیا گیا، اور اس روکنے کے بعد جو ہے رسول اللہ نے اپنے کچھ نمائندگان کو بھیجا، اور نمائندگان کو بھیجنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جا کر یہ کہا جائے کہ بھائی ان کو اجازت دی جائے، یعنی جس طریقے سے بھی ایک مشاورتی عمل کو لاہے عمل میں لایا جائے۔ تو وہاں سے خبریں آنے لگیں کہ ان کو مار دیا گیا ہے،
یہیں پر یہ بات کہی جا رہی ہے بیعت الرضوان صفحہ 214، اور اس پر پھر وہ بات ہونے لگی کہ خبر یہ دی جانے لگی کہ ان کو مار دیا گیا ہے۔ جب مارنے کی خبر آنے لگی تو اس وقت رسول اللہ نے پھر بیعت لی، اور بیعت اس حوالے سے لی، کس بات پر بیعت لی کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے ہم سے مرنے پر بیعت لی، اور جابر کہتے ہیں کہ ہم سے مرنے پر رسول اللہ نے بیعت نہیں لی بلکہ اس پر بیعت لی تھی کہ ہم جنگ سے نہ بھاگیں۔ سب مسلمانوں نے اس پر بیعت کی سوائے ایک جد بن قیس السلمی، اس نے جو ہے وہ بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے کہ رسول اللہ جب آ گئے، آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، اور وہاں سے جو ہے پھر آپ نے جو ہے وہ قیام کا مرحلہ آیا۔ کیونکہ وہاں پہ مشرکین آپ کو آنے نہیں دے رہے تھے، یہاں رسول اللہ بضد تھے کہ ان کو اجازت دی جائے، اور اس کے بعد یہاں تک رپورٹس آنے لگی کہ رسول اللہ کے ایک نمائندے کو مارا بھی گیا ہے۔ تو یہاں پر بیعت کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور بیعت کا معاملے کو اس کو بیعت الرضوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری علی بھائی تفصیلات ابھی تک پہنچی کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو صلح حدیبیہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ سے جو تیسرا سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بتائیے گا کہ یہ شبہت کیسے؟ جی علی بھائی بہت اچھا سوال ہے کہ شباہت کیسی ہے۔ دیکھیں شباہت اس طریقے سے ہے کہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ چیزیں ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جب صلح امام حسن ہوتی ہے تو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب رسول اللہ صلح کرتے ہیں تو ان کے اصحاب ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے صلح کیوں کری۔ تو بہرحال صلح کا معاملہ آتا ہے، صلح کی کوشش اور حضرت عمر کا اضطراب۔ یہ ابن ہشام ہے بات لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمر عامری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا اور کہا تو جا کر محمد سے اس پر صلح کر کے کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں، ورنہ عرب یہ کہیں گے محمد نے زبردستی عمرہ کر لیا اور قریش کچھ نہ کر سکے، اور اس میں ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ سہیل بن عمر حضرت کے پاس آیا، اور آپ نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس کو صلح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پس جب سہیل رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑی لمبی چوڑی تقریر بیان کی، پھر صلح گفتگو ہونے لگی۔ جب سب باتیں، اب صفحہ 215 پہ آ گئے، جب سب باتیں طے ہو گئیں اور صرف لکھنا باقی رہ گیا تو حضرت عمر تیزی سے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر کیا ہمارے رسول اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہا بے شک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہا بے شک ہیں۔ عمر نے کہا کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر نے کہا بے شک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے دین میں کمزوری اختیار کریں؟ ابو بکر نے کہا اے عمر میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ عمر نے کہا یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا پس جو تو کچھ حضور کریں تو اسی کو بہتر سمجھو۔ پھر عمر رسول اللہ کے پاس آئے اور یہی گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہی گفتگو کی جو حضرت ابو بکر سے کی تھی۔ رسول مقبول نے فرمایا میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں اس کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا اور نہ وہ مجھ کو ورنہ وہ مجھ کو برباد اور ضائع کرے گا۔ یہاں پر دیکھیں بالکل عین شباہت کیا تھی کہ جس طریقے سے رسول اللہ کے اصحاب ان پر اعتراض کر رہے ہیں، وہیں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اب ایک اور واقعہ، جب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 216 پہ ابو جندل کا واقعہ، اور آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد۔ ہوا یہ کہ اسی گفتگو میں جب صلح ہونے لگی تو ایک مسلمان جو مکے میں کفار کے ظلم کو سہ رہا تھا وہ وہاں پر آ جاتا ہے، اور اب وہ کس طریقے سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں ایک مظلوم مسلمان پہ، اور وہ مظلوم مسلمان آ کے رسول اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن کیا معاملات ہوا؟ یہ ابو جندل کا واقعہ آتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہنوز یہ صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر زنجیروں سے بندھے ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے، اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں رسول کے خواب کی خبر سن کر مکے کی زیارت اور فتح کی امید سے آئے تھے، اور جو آپ کو اس طرف صلح کر کے واپس ہوتے ہوئے
ہوتے دیکھے تو مسلمان بہت ہی افسردہ دل ہو گئے تھے، قریب تھا کہ زرن سے ہلاک ہو جائیں۔ سہیل بن عمر نے جو اپنے بیٹے ابو جندل کو کھڑا دیکھا تو ان کے منہ پر ایک تماچا مارا اور حضرت سے کہا، اے محمد، میرے تمہارے درمیان قضیہ اس کے آنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ابو جندل کے تمہارے ساتھ جانے نہ دوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سہیل نے ابو جندل کو کھینچ کر پیچھے کرنا چاہا تاکہ قریش میں پہنچا دے۔ ابو جندل نے چیخنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ اور اے مسلمانوں، کیا میں کفار میں واپس کر دیا گیا تاکہ وہ مجھ کو تکلیفیں پہنچائیں؟ مسلمانوں کو اس بات سے بہت قلق ہوا اور حضرت نے فرمایا، اے ابو جندل، تم اور چند روز صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ میں مجبور ہوں کہ میں نے عہد کر لیا اور عہد کے خلاف نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ سامعین ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ ایک عہد کر چکے، یہاں ایک ظالم ظلم کر رہا ہے ایک مظلوم پہ، لیکن رسول اللہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک عہد کر لیا جائے، جب ایک مسلمان ایک چیز میں باندھ دیے جائیں تو اب وہ ان کی مجبوری شمار ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جو اس عہد کے خلاف ہو، چاہے اس سے وہ دیگر احکامات جو ایک نارمل حالت میں پورا کرنے ضروری تھے، چاہے اس کو بھی تھوڑی وقت کے لیے معطل کیا جا رہا ہو۔ یعنی ہم جسے ایک علمی زبان میں کہتے ہیں کہ حکم ثانوی کے تحت، حکم اولی یہی تھا کہ جنگ کی جاتی، لیکن چونکہ ابھی صلح کر لی گئی ہے، اب حکم ثانوی کے تحت آپ اس مسلمان کی مدد نہیں کر سکتے ایفائے عہد کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام بھی جنگ کرنا چاہتے تھے، آپ بھی معاویہ کی بغاوت کو کچلنا چاہتے تھے حکم اولی کے تحت، لیکن حکم ثانوی کے تحت جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، اپنے شیعوں کی جان کا خطرہ ہوا، اپنی فوج کی غداری کا معاملہ تھا، لوگوں کی بے وفائی کا معاملہ تھا، تو اس صورت میں حکم ثانوی کے تحت اس چیز کو ماننا پڑا۔ تو حکم اولی اور حکم ثانوی کے معاملات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہی بات وہاں پر بھی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں کہ سیرت بن ہشام میرے پاس عربی طبع بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 262 سے 264، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر بھی وہی بات موجود ہے جو ہم نے اردو حوالہ دیا۔ اب دیکھیں اگر مظلوم کی مدد نہ کی جائے تو کیا مسئلے مسائل ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہمارے سامنے ہے، صفحہ 300، اس کی حدیث نمبر 1239 ہے، جس میں برا سے روایت یہ ہے، برا ابن عاتب، ان سے روایت ہے کہ امرنا النبی بسبع ونہانا عن سبع، کہ ہمیں 7 چیزوں کا رسول نے حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا۔ اب کیا کہہ دیا؟ امرنا باتباع الجنائز، کہ ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے کا کہا، وعیادۃ المریض واجابۃ الداعی وعیادۃ المریض واجابۃ الداعی ونصر المظلوم، ہمیں یہ بھی حکم تھا کہ مظلوم کی مدد کریں، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ ابو جندل کیا مظلوم نہیں تھے؟ کیا ابو جندل جو مظلوم تھے، ان کے ابا ان پر ظلم کر رہے تھے، قریش ان پر ظلم کر رہے تھے، کیا اس وقت رسول اللہ کی یا فرض نہیں تھا کہ وہ جا کے ابو جندل کی مدد کرتے؟ حکم اولی کے تحت، یعنی اصل حکم کے تحت تو یہی تھا، لیکن ہاں سامعین و ناظرین، حکم ثانوی کے تحت اس چیز سے ان کو پیچھے ہونا پڑا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ ویسے ہی ایفا کر چکے تھے، وعدہ دے چکے تھے، اور اس ایفائے عہد کا تقاضا یہ تھا، اس وعدے کو وفا کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ وہ مدد نہیں کرتے حکم ثانوی کے تحت۔ اور یہی روایت دیکھیں سنن ترمذی ہے، جلد نمبر 5 سے صفحہ 256 اور 257 ہے، صفحہ 256 اور 257 پہ، اور یہ حدیث کا نشان 3057 ہے، اور روایت جو ہے وہ خلیفہ اول سے ہے، یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم اللہ بعقاب منہ۔ کیا کہا یہ کہ اگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی ظالم کو دیکھو اور اس کو ظلم سے نہیں باز کر سکو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، تو عین ممکن ہے کہ خدا کا عقاب، خدا کا عذاب تم پر نازل ہو۔
تو بتایا جائے یہاں پہ سننے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا ابو جندل کی مدد کرنا رسول کی ذمہ داری نہیں تھی حکم اولی کے تحت؟ اور رسول بالکل کرتے اگر وہ صلح نہیں کر چکے ہوتے۔ یہی بات امام حسن کے لیے، آپ بھی ضرور جنگ کرتے، آپ بھی ضرور بغاوت کا سر کو چلتے، لیکن چونکہ معاملات بالکل آپ کے برعکس تھے، بھائی حکم اولی کے تحت جنگ کرنا ہی تھا، اور جب ہی امام حسن جب کوفے سے نکلے تھے تو جنگ کرنے جا رہے تھے شام کی جانب، جبھی تو مدائن راستے میں پڑا۔ ناظرین، یہاں سے آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ جو امام حسن نے شباہت اختیار کی تھی اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بہت ہی واضح ہے، اور اس شباہت میں جو عناصر تھے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بھی صحابہ کا اور ساتھیوں کا اعتراض، یہاں پہ بھی صحابہ اور ساتھیوں کا اعتراض، وہاں پہ بھی حکم اولی کو چھوڑ کے حکم ثانوی پر عمل کرنا، یہاں پہ بھی حکم اولی کو چھوڑ کے حکم ثانوی پر عمل کرنا۔ تو یوں امام کی جو تشبیہ ہے وہ بالکل واضح اور بہت ہی بین طریقے سے سامنے آتی ہے۔ جی علی بھائی۔ ناظرین، اب ایک وقت ہو چکا ہے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، آپ قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو جری بھائی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ زمانے بنو امیہ کو بدترین ملوکیات کہا جاتا ہے، ریفرنس دیجیے گا۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، اور اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بنو امیہ کو کس طریقے سے بدترین ملوکیت قرار دیا جاتا تھا۔ تو ہم نے اب ایک صلح حدیبیہ والی چیز کو ذرا سا کور کیا اور اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، لیکن بنو امیہ چاہے وہ حکومت پر بھی آ گئے ہوں تو اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے اور اچھا رویہ صحابہ یعنی جو واقعتاً متقین تھے وہ ان کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سامنے روایت ہے، اور روایت بھی کون سی کتاب کی ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 503 میں روایت ہے، اور اس روایت کو ترمذی حسن قرار دیتے ہیں۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حدثنی سفینہ، راوی کہتا ہے مجھے سفینہ نے خبر دی، روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، کہ خلافت میری امت میں، اچھا یہ اہل سنت روایت ہے، اہل تشیع کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہر مذہب کی اپنا ایک طور طریقہ ہے، اپنا ایک فہم ہے، تو بہرحال آپ اس زاویے میں دیکھیے گا۔ الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، کہ خلافت میری امت میں 30 سال ہوگی، ثم ملک بعد ذلك، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، ثم قال علی سفینہ، کہ سفینہ نے مجھ سے کہا امسک خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان، ثم قال علی امسک خلافت علی، کہا کہ گنو کتنے سال ابو بکر خلافت رہے، تو اتنے سال اتنے سال اتنے سال، اور امیر المومنین تک کہا۔ قال فوجدناها 30 سنہ، کہ ہم نے چاروں کی خلافت کو دیکھا اور وہ پوری 30 سال بنتی تھی۔ قال سعید فقلت، راوی کہتا ہے میں نے کہا حذیفہ سے، ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم، کہ بنو امیہ تو یہ کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ اس پر جواب دیتے ہیں سفینہ، معاف کیجیے گا اگر میں نے کہیں حذیفہ کہا ہو، وہ سفینہ تھا، تھوڑا سا اشتباہ ہو گیا تھا۔ سفینہ جواب دیتے ہیں، قال کذبوا بنو الزرقاء بل هم ملوک من شر الملوک، کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بنو زرقاء جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ بدترین ملوکیت میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں اس روایت کے بارے میں ترمذی کہتے ہیں وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، یہ روایت جو ہے حسن درجے کی روایت ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت واضح طور پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ سفینہ، دوبارہ معذرت خواہ ہوں کہیں اگر میں نے حذیفہ کا لفظ استعمال کیا اشتباہاً، کہ سفینہ نے یہاں پر واضح طور پہ جو صحابی رسول ہیں واضح طور پہ کہا کہ بنو زرقاء یا بنو امیہ جو اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ خلافت اسلامی کے حقدار ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ یہ ملوکیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ بدترین ملوک میں سے ہیں۔ یہی روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے۔ المصنف ابن شیبہ ہمارے سامنے موجود
ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 63. یہی سعید بن جمحان کہتے ہیں قلت لسفینہ، میں نے سفینہ سے بولا، صحابی سے، کہ ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم، کہ بنی امیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ خلافت ان میں ہے، یہ خلافت کے حقدار ہیں. تو جواب ملتا ہے سفینہ کی جانب سے کذب بنو زرقہ، یہ بنو زرقہ کا جھوٹ ہے، بل ہم ملوک من شر الملوک، بلکہ یہ تو ملوکیت کے حامل ہیں اور بدترین ملوکیت کے حامل ہیں. پھر ایک جملہ زیادہ ہوتا ہے وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ معاویہ، اور ان بنو زرقہ یا بنو امیہ بے الفاظ دیگر، بنو امیہ میں جو بدترین ملوکیت کے حامل تھے اس کا سردار کون تھا؟ سب سے پہلا بندہ کون تھا؟ معاویہ تھا. تو اب ہمیں بتایا جائے اور وضاحت کی جائے اس دلیل کے بعد کہ کس طریقے سے، دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر رہی تھی تو اس وجہ سے معاویہ ایک اچھا بندہ تھا. چلیں اچھا، اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو یہاں پر سفینہ جو صحابی رسول ہیں ان کا بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے تھا کہ بنو امیہ، پھر وہ بھی کہتے نہیں بنو امیہ کی اسلامی حکومت ہے، بہت اچھی حکومت ہے. کیوں اچھی حکومت ہے؟ کیونکہ بھائی امام حسن نے صلح کر لی. کسی کا بھی یہ نظریہ اس عنوان سے نہیں تھا جس طریقے سے آپ یہ نظریہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، متقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان صحابہ کی بات کر رہا ہوں جن کے اہل سنت عزت کرتے ہیں. کسی کا بھی یہ نظریہ یہ نہیں تھا، بلکہ اس کے باوجود یہ بدترین ملوکیت قرار دیتے تھے. تو یہاں سے علی بھائی ہمیں اس چیز کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ کسی کی صلح کرنے سے یا اس صلح سے اس بندے سے جس سے صلح کی جا رہی ہو وہ اچھا قرار نہیں دیا جاتا. جی علی بھائی بہت بہت شکریہ. اب جلی بھائی کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے گا ذرا. کنکلوڈنگ ریمارکس کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں، یہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے تاریخ دمشق، اور اگر آپ کو اب یاد ہو انشاءاللہ تیسرے چوتھے پروگرام میں تھوڑی سی ہماری تھیم چینج ہوگی، رہے گی صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن تھوڑی سی تھیم چینج ہوگی. یاد رکھیں امام حسن کی صلح جو روایت علل الشرائع کی تھی اس کے مطابق مختلف وجوہات ذکر کی، جن میں سے ہم نے سر فہرست 2 وجوہات پر مزید روشنی ڈالی. پہلی وجوہات حفاظت جان، اور حفاظت جان اپنی نہیں بلکہ دیگر مومنین کی اور شیعوں کی جان. دوسری وجہ صلح حدیبیہ سے مشابہت قرار دی. یہ صلح حدیبیہ سے جو مشابہت قرار دی اس پروگرام میں ہم نے اس کی تفصیل ذکر کری. آخر میں امام حسن علیہ السلام کی استعداد بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جنگ کے لیے کتنا آمادہ تھے. تو روایت یہ ہے تاریخ دمشق کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 268. روایت کے جملے یہ ہیں کہ الا وان معاویہ، یہ امام حسن کا خطبہ ہے، اور امام حسن کا خطبے میں یہ جملے آتے ہیں کہ وان معاویہ دعانا الى امر ليس فيه عز ولا نصف، کہ معاویہ ہمیں ایک ایسے چیز کی طرف بلا رہا ہے جس میں عزت نہیں ہے، جس میں کامیابی نہیں ہے، جو اہل ایمان کے لیے مقدر تھی اگر جنگ لڑتے. فَإِنْ أَرَدْتُمُ الْمَوْتِ رَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ وَحَاكَمْنَاهُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ بِضَبْءِ السُّيُوفِ وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْحَيَاةَ قَبِلْنَاهُ وَأَخَذْنَا لَكُمُ الرَّضَى، کہ اگر تم واقعی موت کے لیے تیار ہو تو ہم پھر سے جا کے اس سے جنگ لڑتے ہیں اور اپنی تلواروں کی زور سے خداوند متعال کے حکم کی طرف اس کی مراجعت کرتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہ چھوٹی موٹی زندگی کو گزارو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ تو اس کے لیے ہم تمہارے لیے صلح کر کے بھی یا اس کی رضا بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. فَنَادَاهُ الْقَوْمُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، کہ ہر طرف سے جو ہے لوگ آوازیں دینے لگتے ہیں البقیہ البقیہ، جیسے نعرہ لگتا ہے کہ نہیں ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں چھوٹی سی زندگی میں تھوڑا سا اور جینے کا موقع ملنا چاہیے. اس قسم کے نعرے پورے مجمع سے لگنے لگتے ہیں. تو مجھے بتایا جائے کہ امام تو جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ادھر بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ امام تو معاویہ کی بیعت کر لی، بالکل بیعت نہیں کری.
غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رضا اور اکبر یہ سارے معاملے ہوئے تھے، بلکہ معاویہ سے تو آخر وقت تک امام جنگ کرنا چاہتے تھے. لیکن کیا معاملات ہوتے ہیں کہ جو فوج ہے، جو افراد ہیں، جو کمک ہے، اگر وہی جنگ کرنے پر آمادہ نہ ہو تو کس طریقے سے جنگ کو کیا جائے. اور اس روایت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام کی طرف جو اشکال وارد کیا جاتا ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے صلح کر لی یا صرف بیعت کر لی، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ امام نے آخری وقت تک جنگ کی کوشش کی تھی. جی علی بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. ناظرین اب ایک وقت ہو چکا ہے اس پروگرام کے اینڈ کا. مجھے یقین ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے ہم آپ کے سامنے ایپیسوڈ 3 لے کے آئیں گے. آپ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پہ اور شیئر کیجئے. اگلے ہفتے کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. خدا حافظ. رمضان یوں قائم ہے رمضان.